سورہ یونس علیہ السلام آیت نمبر 65 صفحہ غالباً 217 مل گیا جگہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. دین کی راہ میں ہم لوگوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی. انہی میں سے ایک بہت بڑا حلوہ جو بہت سے کہنے اور سننے والوں کے لیے موجود ہے وہ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے. کتنی بربادیاں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اس وجہ سے لے لیتے ہیں کہ لوگوں کی تنقید سے بچ جائیں. اس کی مثالیں روزمرہ زندگی میں بیشیوں ہیں. سوال یہ ہے لوگوں کے پاس ہے کیا؟ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری عزت خطرے میں نہ پڑ جائے. کیا لوگ عزت کے مالک ہیں؟ میں ڈرتا ہوں کہیں لوگ مجھے ذلت میں نہ ڈال دیں. کیا ذلت کے دینے والے لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس حقیقت کو بار بار واشگاف کیا ہے. لوگوں، عزت و ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، عرش والے رب کے ہاتھ میں. دیکھیے یہ آج کے سبق میں میرے اور آپ کے آیت کریمہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے. داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بابا بن گیا. پردہ کر لیا تو کہیں گے مائی بڈھی ہو گئی. یہ بکواس ہوتا ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو کہیں گے کیا مچھلیاں پکڑنی ہیں. کتنے بکواس. ان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد دین سے ہٹی ہوئی ہے اور ہٹ رہی ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، ان کے پاس ہے کیا؟ یقیناً ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. تو جب ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے تو ان کمینوں سے، بدبختوں سے میں آپ ڈریں تو کیوں ڈرے ہیں؟ اور یہ بات قرآن کریم میں کتنی ہی مرتبہ ہے. دیکھیے سورہ المنافقون غالباً صفحہ آپ کے پاس 556 آیت نمبر 9. آیت نمبر 8 جزاک اللہ خیر. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت میں ایک تو وہی بات ہے جو پڑھ رہے ہیں اور دوسری بات بہت ہی سنگین ہے. اللہ نہ کرے کہ مجھ اور آپ پر چشمہ ہو جائے. بہت توجہ کیجیے. اور اللہ ہی کے لیے، عربی گرامر میں جملے کی ترتیب اللہ نے بدل دی ہے. اصل میں عربی عبارت ہوتی ہے العزت للہ. اللہ تعالیٰ نے للہ پہلے لائے تو کیا مطلب؟
سب وہی اللہ ہی کے لیے. کہا جی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے لیے کچھ بھی نہیں. للہ العزہ، اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ العزہ. یہ دیکھ رہے ہیں الف اور لام، ساری کی ساری عزت، عزت کا عین نہیں، نقطہ بھی کسی اور کے لیے. للہ العزہ، اللہ تعالی ہی کے لیے ساری عزت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِرَسُولِ، اور ان کے رسول کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر. خام خواہ دھکے کھا رہے ہیں ان کے سامنے ذلیل بنے جن کے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ اپنے سوا کسی کے سامنے ذلیل نہ کرے. اور اگر کسی گدھے نے ہونا ہے تو اس کے پاس ہو، جس کے پاس کچھ ہو. تو جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ ہمیں کیا دے گا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزت. وَلِرَسُولِهِ، اور ان کے رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے. اور اس کے بعد بڑی سخت بات جائی صاحب جی، بڑی سخت بات. اللہ نہ کرے کہ ہم سب کا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ بچائے. کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس حقیقت سے جاہل ہیں، اس حقیقت کو نہیں جانتے. خطرناک بات کیا ہے؟ اگر میں آپ اس بات سے آگاہ نہیں کہ ساری عزت اللہ کے لیے، ان کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، تو ہم کن میں شامل ہو جائیں؟ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے قبضہ میں عزت کو مانگتا ہے وہ پہلے اس بات کی فکر کرے کہ اہل ایمان میں ہے یا منافقوں. ایک اور مقام دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26، اور غالباً صفحہ آپ کے پاس 54 صفحہ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ پاک نے صرف یہی نہیں کہ خبر دی ہے، بلکہ خبر دینے کے ساتھ یہ حکم دیا آپ بھی بولو. جب استاد نے سبق زیادہ پختہ کروانا ہو تو صرف سناتا نہیں، ساتھ بول. سبق اتنا اہم ہے کہ اللہ مالک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سبق دے نہیں رہے بلکہ ساتھ آپ بھی کہو. کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، آپ جسے چاہیں بادشاہت دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں. اسلام آباد والوں یہ بات ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور وزیر اعظم سوئی پہ لٹکایا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے منڈیٹ والا وزیر اعظم باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، ترستا ہی رہا.
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں. عزت آسمان سے ہے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ جو خود فقیر ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ اور اگر میں فقیر سے وہ پانے کی امید رکھوں جو اس کے پاس نہیں، تو میرا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ جی، تو عام طور پر ہمارے دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ اور آپ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہیں، اور وطروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ إِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ آدَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. جو آپ سے دشمنی کرے وہ عزت نہیں پا سکتا، اور جو آپ سے دوستی کرے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری کی ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً آپ ہر چیز پر بہت قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے. یہ جھوٹا دھوکہ فریب ہوا جو ہمارے دل و دماغوں میں راسخ ہو چکا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اس سے نجات دے دے، اللہ اس سے نجات دے دے، اللہ اس سے نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.